السلام علیکم، میں ہوں سلطان بن تاج اور یہ ہے ہم سب کا یوٹیوب چینل اردو نگر ویکلی۔ تو آج کچھ مختصر وقت میں ہم اسد اللہ غالب صاحب کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات بھی آپ کو دیتے ہیں جو آپ کے لیے شاید نئی نہ ہوں۔ ہاں جی، تو مرزا اسد اللہ غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کا پورا نام اسد اللہ بیگ خان تھا اور وہ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ہاں جی، تو جناب اس کے بعد بات اگلی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اہم واقعات کیا ہیں جو آپ کے لیے تھوڑا اور میرے لیے زیادہ کہہ لیں کہ کیونکہ میرا علم کم ہے، اپنی کم علمی کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جاننا چاہیے تھا بہت پہلے۔ لیکن غالب کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کا بچپن بڑا اہم ہے کہ وہ یتیم ہو گئے تھے اور ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی۔ ہاں جی، اور انہوں نے اپنی شاعری جو ہے اس کا آغاز 1807 سے کیا اور ابتدائی طور پر انہوں نے تخلص اسد کیا، لیکن بعد ازاں پھر وہ غالب تخلص کرنے لگے۔ غالب نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں ہی میں شاعری فرمائی اور بڑے غضب کے کمال اشعار جو ہیں وہ نعتیہ اشعار بھی انہوں نے لکھے۔ غالب کی شاعری میں فلسفیانہ انداز ہے اور وہ اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس میں خودی کا جو عنصر ہے وہ بہت واضح ہے۔ ہاں جی، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، اس قسم کے شاعر ہیں جی۔ اور ان کی شاعری میں انسان کو اس کی عظمت کا باہر کیف احساس دلایا گیا ہے، اس کو جو کمپلیکسز ہیں، جو اس کے انفیریورٹی کمپلیکس ہے ویری اسپیشلی، اسے نکالنے کی غالب کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے شاعری میں اپنے کلام سے ایک نئی روح پھونک دی تھی جو پہلے موجود جو طرز عمل تھا اس سے باہر کیف مختلف تھی۔ ہاں جی، غالب کی تصانیف کی اب بات کر لیں تو غالب کا دیوان غالب بڑا معروف ہے اور ان کی شاعری کی جمع ہے۔ کلیات غالب بھی ان کی فارسی شاعری کا مجموعہ ہے اور مکاتیب غالب بھی یوں ہی آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے خط لکھے۔ عود ہندی جو ہے یہ بھی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ یہ غالب کی اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس طرح آپ کے کافی اردو مجموعے شائع ہوئے۔ تو خیر، ہم غالب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو غالب کا کوئی ایک شعر ایسا نہیں ہے جس کو ان کا تعارفی شعر کہہ کے آگے بڑھ سکے بندہ۔ ان کا ہر شعر اپنے کمال ہے۔ مطلب مجھے ایک شعر ان کا بہت یاد آ رہا ہے جو انہوں نے وفا اور وفاداری کے حوالے سے کہا ہے، وہ بہت غضب ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو۔ تو جناب اب ہمیں دیں اجازت آپ، اور بیڈ لائٹ کی وجہ سے وہی بات ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں ان کو ویڈیو کم اور صرف آڈیبل چیزیں سمجھ کر سن لیں، برداشت کر لیں جی۔ آپ اجازت دیں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہاں جی، یہ لایا کی بجائے یہاں رائے لکھ دی ہے اس نے، یہ کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے چلنے والی جو چیزیں ہیں وہ ایسی انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بندہ جناب کمال 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 کر دیتا ہے۔ خیر، میں یہ لایا کرتا ہوں، اسے اب لایا لکھ دیتا ہوں۔ لایا لکھ دیا گیا جناب۔ تو ہم آج بات کر رہے تھے اردو کے
بہت بڑے ستارے، سورج، چاند، جو بھی کہہ لیں، جگمگاتی ہوئی وہ روشنی جس نے ہمارے لیے اردو کی راہوں کو نکھار دیا، روشن کیا، ضیاء بخشی، وہ اسد اللہ غالب تھے۔ تو ہم آج کے شاعر کے طور پر ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، چند باتیں کیں۔ اب دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، پتہ نہیں کیا کہنا تھا، کیا کہہ گیا، جو کہہ گیا اس پر اکتفا کرتا ہوں، اور اگر اس میں میری بات کوئی ناپسند گزری ہو یا اسد اللہ غالب علی رحمت کے مرتبے اور ان کے قد جو ہے، ان کا جو علمی اعتبار سے ان کا ہے، اور اس کے بارے میں اگر کچھ ایسا ہو گیا ہو تو میں یقیناً معافی چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر، سلامت رہیں۔ فون نمبر یہاں ڈسپلے کیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی ہو تو مجھے میری کوتاہیوں سے ضرور مطلع کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے، اور کوئی بات پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن بھی باہر کا دبایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اجازت دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا بھلا کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، راضی رکھے۔ ہاں جی، یہاں فون نمبر ڈسپلے میں کر ہی دوں، پھر میں بھول نہ جاؤں کہیں۔ تو جناب 0301435197 تو یہ اس کے نیچے چھپ گیا تھا، یہ میں نے ننگا کر دیا اسے۔ یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے، اور اس پہ آپ فون کال بھی بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یو کین کال آن می۔ ہاں جی، انگریزی تھوڑی سی بول لوں۔ اللہ حافظ و ناصر، بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔